हाय फ्रेंड्स, थ्योरी एंड लिटरेचर ऑन एज के पेज से मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और आज मैं आप लोगों को एक बताऊंगा एक कहानी है छोटी जिसको कहते हैं फ्रॉग रेस। और फ्रॉग रेस और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने बारे में क्या सोचें, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कहानी के अंदर। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये कहानी बताऊं, आप मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए अब हम चलते हैं इस कहानी की तरफ। और कहानी का नाम है फ्रॉग रेस। और ये फ्रॉग रेस है क्या? ये आपकी कामयाबी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीने के लिए, ये हर तरह से आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए हर तरह से बहुत ही मददगार साबित होगी। फ्रॉग रेस क्या है कि एक दिन कुछ छोटे छोटे टाइनी जो फ्रॉग्स हैं उनके बारे में ये कहानी है। वो एक दिन ना इकट्ठे हुए थे, पूरा बंच था, पूरा गुच्छा था। मतलब ये है कि वो अच्छा खासा एक ग्रुप था कुछ। तो उन्होंने आपस में ये प्रोग्राम बनाया कि ऐसे करते हैं कि आज हम शर्त लगाते हैं और ये जो एक टावर है, एक हाई टावर है, उस टावर के ऊपर पहुंचना है। ये उनका मकसद था, ये उनका प्लान था, ये उनके दरमियान एक शर्त लगी थी। तो अब जब उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया तो वो वहां से चल पड़े। अब जब उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया तो उनके चारों तरफ जो थे वो तमाशाई फ्रॉग थे, सारे ये नर भी थे, मादा भी थे, बहुत सारे थे। अब उन्होंने उनको चारों तरफ से घेरे हुआ है, दरमियान में टावर लगा हुआ और इन्होंने उस टावर पर चढ़ना है। और जब इन्होंने चढ़ना भी शुरू कर ही रहे थे तो जो इर्द गिर्द सारे जितने फ्रॉग बैठे हुए थे तो उन्होंने मुख्तलिफ तरह के फिक्रे कहने शुरू कर दिए कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये जो फ्रॉग हैं ये बहुत छोटे छोटे फ्रॉग हैं, ये टावर पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, टावर बहुत ऊंचा है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और जब से ये कायनात बनी है आज तक कोई फ्रॉग जो है, उसका बच्चा जो है या फ्रॉग, वो इस टावर तक नहीं पहुंच सका। तो इस तक पहुंचने का सोचना भी जो है ये तो गलत है, और अगर कुछ सोचता है तो वो बेवकूफ़ है। इनको ये शर्त ही नहीं लगानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि इनमें ये अक्ल ही नहीं है कि ये शर्त लगाते। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो उनके बारे में कहनी शुरू कर दी कि ये जो है ये कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब ये सारी चीजें जब वो सारे सुन रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, ये सुनने के बावजूद उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा। और खास फिक्र उनमें यह था कि आज तक क्योंकि कोई फ्रॉग इसके ऊपर नहीं पहुंच सका तो ये छोटे फ्रॉग इनमें से कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। और ये तो बहुत मुश्किल है, इस पर तो आज कोई जा ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते, ये इनके बस का काम ही नहीं है, इनको शर्त ही नहीं लगानी चाहिए थी। जी, ये सारा कुछ उन्होंने उनको डिस्करेज करना शुरू कर दिया, हर्ट करना शुरू कर दिया और उनके बाद आवाज़ें कसना शुरू कर दी, हूटिंग करना शुरू कर दी। तो हुआ क्या कि जब वो उन्होंने शुरू किया, वो सफ़र जाने शुरू कर दिया, तो फिर ऐसे जब वो ऊपर जा रहे थे तो कोई जो है वो एक थोड़े रास्ते के बाद एक रह गया, फिर दूसरा जो है उसने हिम्मत हार दी, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। अच्छा, करते करते वो जितना भी बंच था, जो 15-20 जितने भी थे, वो एक एक करते सारे रहते गए। और एक स्टेज वो आई कि वो बिल्कुल सारे रह गए और लेकिन एक रह गया था। उसने अपनी हिम्मत जारी रखी। बाहर से लोग शोर मचा रहे हैं कि ये मर जाएगा, ये वहां नहीं पहुंच सकेगा, ये मुश्किल है इसके लिए। लेकिन वो अपनी हिम्मत करते करते उसने देखा सारे रह गए, वो उस टावर के ऊपर पहुंच गया था। और जब टावर के ऊपर पहुंच गया तो नेचुरल सी बात है कि वो जितने भी थे छोटे फ्रॉग, जिनको ये महसूस हुआ था कि ये हम नहीं पहुंच सके, ये कैसे पहुंच गया, तो आइए इससे जरा पूछते हैं। तो वो सारे उसकी तरफ चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया, तुम में ऐसी क्या खास बात है, तुम्हारे माइंड में ऐसा क्या है, तुम्हारी सोच में क्या है, तुम्हारी कमिटमेंट में क्या है, तुम्हारी पैशन में ऐसा क्या है, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए, तुम ये कभी हिम्मत ना हारने वाला हौसला कहाँ से लाए, तो ये सारी चीजें तुम कहाँ से लाए कि तुम वहां पर पहुंच गए। तो बाद में जब ये सवाल पूछा तो बाद में जब उसको उन्होंने जज किया
تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو سب سے اوپر پہنچ گیا تھا ٹاور کے اوپر وہ ڈیف تھا، وہ کچھ سن ہی نہیں پا رہا تھا، اس لیے وہ پہنچ گیا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جب بھی کچھ کرنا ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیشہ یہ خود کو سمجھیں کہ میں ڈیف ہوں۔ ڈیف کیسے ہوں؟ آپ نے ڈیف سمجھنا ہے خود کو۔ ڈیف کیسے سمجھنا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ پولیٹیکل مقصد ہو سکتا ہے آپ کا، وہ آپ کا مذہبی مقصد ہو سکتا ہے، وہ آپ کا معاشرتی مقصد ہو سکتا ہے، وہ فیملی کے حوالے سے ہو سکتا ہے، وہ آپ کا تعلیم میں مقصد ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ذاتی ڈیولپمنٹ کا مقصد ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ویلفیئر کا مقصد ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اسپرچویلٹی ہو سکتی ہے، وہ انڈر دا سن کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ آپ اس پر فوکسڈ ہیں، آپ اس پر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ارد گرد بہت سارے فراغ ہوں گے۔ فراغ کون ہیں؟ وہ تمام لوگ جو ڈسکریج کرتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ آپ کر نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہ جو ایک ڈیف تھا وہ کیوں پہنچ گیا تھا اس بلندی پر؟ چونکہ اس نے ان تمام لوگوں کے جو ڈسکریجنگ فکرے تھے فراگز کے، وہ سنے ہی نہیں تھے۔ تو اس نے چونکہ سنے ہی نہیں تھے، تو جنہوں نے سنے تھے، یہ سنا تھا کہ یہ مشکل ہے، جنہوں نے سنا کہ یہ یہاں پر آج تک کوئی نہیں گیا، جنہوں نے سنا کہ یہ تو ان کی بے وقوفی ہے، یہ شرط لگائی، جنہوں نے سنا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، جنہوں نے سنا کہ جو وہاں جائے گا تو مر جائے گا، جنہوں نے سنا کہ یہ رستے میں مر جائیں گے، تو ان کے ذہن نے وہ باتیں ایکسیپٹ کی، وہ ہارتے چلے گئے۔ اس نے سنا ہی نہیں اور وہ اس کے اوپر پہنچ گیا۔ اب یہ ہوا کیسے کہ اس نے آپ کی زندگی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی گیو اپ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہوتا، آپ نے ڈیف ہو کے رہنا ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں کی جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں نیگیٹو ہونے کی یا نیگیٹو کرنے کی یا پیسمسٹک کرنے کی، آپ نے ان سے دور رہنا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی خواہشات کو دباتے ہیں، آپ نے نہیں دبنا، آپ نے ڈیف رہنا ہے۔ وہ آپ کے ڈریمز کو دباتے ہیں، آپ نے ڈیف رہنا ہے۔ آپ زندگی میں جس بندے سے بھی کوئی کام کرنے کے لیے کہیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، وہ سب سے پہلے آپ کی ٹانگ کھینچے گا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ وہ آپ کے دماغ پر ایک چیز بن جاتی ہے، ایسا کوئی اثر چھوڑتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے لوگوں سے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی انٹینشنز کبھی سے کسی نہ بتائیں، بس آپ اپنا کام اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے، آپ لوگوں کی باتیں نہیں سنیں۔ پھر وہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کو ویژن نہیں ہوتا، وہ آپ کو اس لیے روکتے ہیں، آپ نے اپنے ویژن میں ٹیون رہنا ہوتا ہے، اور آپ نے فیلر کا نہیں سوچنا ہوتا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ فیلر بھی میرے لیے ایجوکیشن ہوگی۔ پھر اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا ہوتا کہ دوسرے نہیں پہنچ سکے تو میں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے اپنا مائنڈ میپ بنانا ہوتا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں اس کے بارے میں ڈیف رہنا ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ آئی کین ناٹ ڈو اٹ، ہمیشہ کہنا تھا آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا۔ اور لوگ جو ہے نا وہ جیلس ہوتے ہیں، ان کو آپ سے تھریٹنڈ ہوتے ہیں، اور وہ کبھی آپ یہ نہ اور کہیں کہ نتھنگ از امپاسبل، آلویز سے آئی ایم پاسبل، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ آپ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، تو جب آپ اس سوسائٹی کے اندر، اس سوسائٹی کا پہلا لفظ آپ جب سنتے ہیں، تو سوسائٹی اپنی آئیڈیالوجی آپ کے اندر ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کے ارد گرد چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں، لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں، آپ نفسیات کہتی ہے کہ ہر بات کا آپ کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ آپ جو باتیں سنتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، جو باتیں آپ پڑھتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، جو فلم آپ دیکھتے ہیں اس کا کانشیسلی یا انکانشیسلی اثر ہوتا ہے، جو ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں اس پر اثر ہوتا ہے، جو دیوار پر لکھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں اثر ہوتا ہے، جو ٹیچر کی باتیں سنتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، جو آپ میڈیا سے جو کچھ بھی آپ لے رہے ہوتے ہیں، فیس بک سے، آپ کے ٹویٹر سے لے رہے ہیں، آپ اپنے جو سوشل میڈیا ہے، آپ ٹی وی سے لے رہے ہیں، آپ اخبار سے لے رہے ہیں، میگزین سے لے رہے ہیں، ان کا آپ کی ذات پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ ہر فکرہ، ہر خوبصورت بول آپ کی زندگی پر اثر رکھتا ہے، ہر گندا بول آپ کی زندگی پر اثر رکھتا ہے۔ تو آپ کے جب چونکہ اثر رکھتا ہے، تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے فوکس رہنا ہوتا ہے، آپ نے اس فراغ کی طرح ڈیف رہنا ہوتا ہے، آپ نے کسی کے اوپر اس پر دھیان نہیں دینا ہوتا۔ جب آپ ڈیف رہتے ہیں تو پھر آپ فوکسڈ رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے سنا ہی نہیں کوئی چیز امپاسبل والی، تو ہمیشہ آپ نے ایک ہی بات سنی ہوتی ہے کہ آئی ایم پاسبل، پھر آپ
اپنی محنت اتنی خاموشی سے کیا کریں گے کہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ شور مچا دے، اور ڈیف رہا کریں، لوگوں کی باتوں سے ڈیف رہا کریں، تمام وہ لوگ جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں ان سے دور رہا کریں، اور پھر جب آپ ان سے دور رہتے ہیں آپ اپنے مائنڈ کو اس پر سوچا کریں، اور اس کے ذریعے آپ اپنا، اب آئنسٹائن جیسا بندہ جس کو نکال دیا گیا تھا اسکول سے، شاید اس نے ڈراپ آؤٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے گھر میں پڑھا اور اس نے اپنی زندگی میں اتنا اپنی سوچ کا استعمال کیا، باہر کی باتوں پر نہیں گیا، کہ اس کی ساری زندگی خوبصورت ہوگی۔ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کو ملیں گے، جس سے ٹامس ایڈیسن کو آپ سن لیں، اس کو بھی اسکول والوں نے نکال دیا گیا تھا، لیکن یہ چیزیں ساری نیگیٹو ہوتی ہیں، یہ آپ کو ڈسکریجنگ ہوتی ہیں، آپ نے کبھی ان پر نہیں دینا ہوتا، آپ نے ایک ڈیپتھ رہنا ہوتا ہے اور فوکس رہنا ہوتا ہے، اور جتنی بھی باتیں آپ کی طرف آ رہی ہیں جو نیگیٹو ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈیف رکھنا ہوتا ہے، صرف پازیٹیوٹی کو اسپیس دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔